اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آج مولا کی شہادت کا دن ہے، یوم شہادت ہے، بڑی مصیبت کا دن کہ جس دن جبرائیل امی بکا کرتے ہوئے کوفے میں نظر آئے، اور کوفے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی دردناک آوازیں زندگی میں کبھی نہیں سنی جو مولائے متقیان کی شہادت کے وقت سنی۔ تدفین ہو چکی ہے جناب زینب، مولا حسن، امام حسین، جناب کلثوم اپنے گھر میں یتیمی کے سائے تلے تشریف فرما ہیں۔ اور یہ جو وقت ہے، اس وقت یہ مشکل ترین وقت ہے، مشکل وقت ہے، اور ہم اس مشکل وقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور تمام ائمہ معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا یہ ذکر، ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب جو اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرمائیں، اگر اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے دل کو سمجھیں، غور کر کے دیکھیں کہ آج سب کے دل اندر سے اداس ہیں، ایک اداسی کی کیفیت ہے۔ ہم اپنی مصروفیت کے اندر، زندگی کے جھمیلوں میں ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ آج غور کر کے دیکھیں تو دل کے اندر کی کیفیت دگرگوں ہے، دل کے اندر کی کیفیت کے اندر ایک طوفان بپا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی بہت پیارا دنیا سے جاتا ہے تو اندر دل کے احساسات مجروح ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں آ رہی تھی کلاس کے لیے تو میں نے دیکھا جیسے روز عاشوراء سڑکیں ویران بیابان لگتا ہے، آج بالکل ویسے حالات لگ رہے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ آج روز عاشوراء ہے۔ اور جو بڑے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 21 ماہ سیام بھی ایک طرح سے روز عاشوراء ہے، ابتدا ہے کربلا کی، کربلا کا آغاز ہے، اور یہ 40 ہجری مولا علی کی شہادت، 61 ہجری امام حسین کی شہادت، 50 ہجری امام حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں 10 سالوں کے اندر تاریخ بدل دی لوگوں نے، تاریخ بدل دی تاریخ دانوں نے۔ کیسا دور تھا ائمہ معصومین پہ کہ لوگوں کو ان کا زندہ رہنا برداشت نہیں تھا۔ کوئی امام ہمارا طبعی موت نہیں مرا، جو امام ہمارا دنیا سے گیا یا تو زہر کی موت یا تو شہادت کی موت۔ اور پھر یہ اعجاز فقط اور فقط مولائے کائنات کو حاصل ہے، یہ اعجاز فقط مولائے متقیان کو حاصل ہے کہ جنہوں نے بستر مرگ پر اپنی فتح کا نقارہ بجایا، جنہوں نے بستر مرگ پر بیٹھ کر لیٹے ہوئے کہا تھا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، سر شگافتہ ہے، چہرہ نیلا ہے، زخم سے خون رس رہا ہے، بستر کے اوپر مولائے کائنات اپنے آخری لمحات گزار رہے ہیں، مگر ان آخری لمحات میں بھی کسی نے مولائے کائنات کو ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے مولائے کائنات کو گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ مولائے کائنات نے کامیابی کی سند، کامیابی کی دلیل دے دی۔ مولا نے بتا دیا کہ کامیابی گھر کا بنانا نہیں ہے، کامیابی کاروبار کا کامیاب ہونا نہیں ہے، کامیابی بچوں کا لائق فائق ہونا نہیں ہے۔ کہا پھر کامیابی کیا ہے؟ کہا کامیابی ہے مرتے ہوئے ایمان پر قائم رہنا، مرتے ہوئے اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اور جب دنیا سے جاؤ تو خاتمہ بالایمان ہو، یہ ہے کامیابی کی سند۔ مولا کائنات نے خیبر کے واقعے پر جب فاتح خیبر بن کر آئے تھے اور جب 40 دن کے بعد فتح کا نقارہ گونجا تھا، تب مولا کائنات نے نہیں کہا کہ قسم رب العزت کی آج علی کامیاب ہو گئے۔ جب خندق کے میدان میں عمر بن عبدود کو پچھاڑا، اس کا گردن کاٹی، ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر لے کر
جھومتے ہوئے جب علی تشریف لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے آج علی کے جو چال ہے اس میں غرور نظر آ رہا ہے. تو رسول اللہ نے وہیں پہ روک کے کہا تھا کہ خبردار، اللہ کو علی کی یہی فاتحانہ چال پسند ہے، اللہ کو یہی انداز پسند ہے، کیونکہ علی اس وقت فخر و مباحات اپنی ذات پہ نہیں کر رہے، خدا کی عطا کی ہوئی فتح پر علی اس وقت فخر و مباحات کر رہے. تب بھی میرے مولا نے نہیں کہا فَزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ کہ آج مولا کامیاب ہو گئے. کب کہا مولا نے؟ کہ جب سر پہ ضربت لگی اور لگنے کے بعد مولا نے جملہ کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا. آخری دم تک، آخر الزمانہ کے ہر شیعہ کو مولا کائنات نے پیغام دے دیا کہ لکھ لو جو علی کا چاہنے والا ہے وہ دنیا کے مال و متاع سے کامیاب نہیں ہوتا. اگر دل میں ولائے اہل بیت تھے، اگر زبان پر اللہ کا کلمہ ہے، اور اگر کردار میں سیرت رسول ہے، تو تم بھی مرتے ہوئے کہہ سکتے ہو فَزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے. دیکھیے آج یوم شہادت ہے، آج بہت بڑا تکلیف کا دن ہے. تسبیح پڑھیے اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین کہ بار الہا مولا علی کے قاتلوں پر. جس نے چھری چلائی ہے وہ تو ایک فیکٹر ہے، جس نے قتل کیا ہے، جس نے تلوار ماری ہے وہ تو ایک ظاہری فیکٹر ہے. پروردگار عالم ان سب تمام محرکات پہ تو لعنت فرما جنہوں نے مولائے کائنات کے قتل کا منصوبہ بنایا، جنہوں نے اس کو پے کیا. وہ تو ایک پیڑ تھا. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ 30-30 ہزار 10-10 ہزار دیتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گولی مار دیتے ہیں، تو یہ وہی نسلیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پے کیا تھا کہ جاؤ علی کو مار دو، جاؤ علی کو یہ کر دو. آپ کو میں بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لالچیں دے کر لوگوں سے کام کرواتے تھے، اور جب اہل بیت شہید ہو جاتے تھے تو اس کے بعد انہیں کہتے تھے جب تم اہل بیت جیسوں کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہوگے. یہ فطرتیں تھیں ان کی، یہ ان کی خصلتیں تھیں. جودہ ابن اشد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جس نے زہر دیا، تو جب زہر دیا اس نے امام حسن مجتبیٰ کو، جب انہوں نے زہر دے دیا تو کیا لالچ تھی کہ میں تمہیں اتنے 1000 درہم دوں گا اور تمہارا عقد یزید سے کرواؤں گا. بادشاہت کی لالچ، بادشاہت کا نشہ، یہ بہت بڑا نشہ ہے. دنیا کا نشہ بہت بڑا ہے. آج جو ہمارا لیکچر ہے، آج ہم اس کو مجلس ہی کریں گے. آج کی مجلس ہے یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں. امام زمانہ سے درخواست ہے کہ مولا ہمارے ذکر کو اپنے جد امجد کی مجلس قرار دیجئے. مولا ہمارے ذکر کو اپنے بابا کے جو شہادت ہے اس کا حصہ قرار دیجئے. جودہ ابن اشد نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، شہادت ہوئی، گئی دربار میں. جس نے وعدے کیے تھے اس کے دربار میں گئی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ یزید سے شادی کرنے کا وعدہ کرنے والا کون ہوگا. بہرحال نام نہیں لینا چاہ رہی اس وقت، کیونکہ اس وقت ذکر اہل بیت کر رہی ہوں، اور ہمارے پاس فضائلوں کی کمی نہیں ہے کہ جو ہم کسی کی برائیاں کر کر اپنی پاک محفل کو برا کریں، خراب کریں. ہمارے پاس وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل اگر ہم قیامت تک پڑھتے رہیں تو وہ فضائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے ممبروں سے بیٹھ کر سیب و شتم کریں کسی اور پر. یہ سنت ہے علی کے دشمنوں کی کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر گالم گلوچ کرتے تھے. ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں کہ جو ممبر کو کبھی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے، جنہوں نے کبھی ممبر خدا کو، ممبر رسول کو. اور میں ہمیشہ سے جب اس کرسی پہ بیٹھتی ہوں، اس جگہ پہ بیٹھتی ہوں، تو میں ہمیشہ سے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر سجدہ ریز ہوتی ہوں اور کہتی ہوں بار الہا بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو ظاہری طور پر ممبر لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، بہت مزین ہے، بہت حسین ہے، اونچی مقام ہے، لیکن باخدا جو اس پہ بیٹھتا ہے وہ اس پر بیٹھ کر نیچے سے شعلوں کی جو ہیٹ ہے اس کو محسوس کرتا ہے، آگ کو محسوس کرتا ہے کہ ایک جملہ بھی غلط چلا جائے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو گئی جا کر کہا کہ شہادت ہو گئی حسن مجتبیٰ کی، 50 ہجری کی بات کر رہی ہوں، شہادت ہو گئی حسن مجتبیٰ کی، اب وعدے پورے کرو اور مجھے دولت بھی دو، مال و متاع بھی دو، اور اس کے بعد میری شادی جو ہے وہ یزید سے بھی کرواؤ. تو یزید کے جو والد محترم تھے انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جب تم حسن مجتبیٰ جیسے کی نہ ہو سکی تو یزید کی کیا ہوگی. جب تم ان سے وفا نہیں کر سکی تو میرے بیٹے سے وفا کیا کرو گی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو جو لالچیں دی گئیں انہیں دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی.
امام حسین علیہ السلام کا جملہ اگر آپ کو یاد ہو تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تجھے رے کی حکومت کی لالچ دی گئی ہے نا، تجھے حکومت کی لالچ دی گئی ہے، تجھے کہا گیا کہ تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے رے کی حکومت دوں گا، تو لکھ لے آج حسین ابن علی کا جملہ کہ تجھے رے کی گندم تک، شہر رے کے گندم تک نصیب نہیں ہوگی، لیکن میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج بھی میری طرف آ جا، آج بھی میرے پاس پلٹ کے آ جاؤ، اگر تم میرے پاس پلٹ کے آؤ گے تو دنیا کی حکومت کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں محشر میں نانا کی شفاعت سے بہرہ مند کرواؤں گا، میں تمہیں دنیا میں اگر تمہیں کچھ نہیں مل رہا تو محشر میں اللہ سے کہہ کر تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ یہ وعدے، یہ اختیار سوائے امام حسین علیہ السلام کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، سوائے ائمہ معصومین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تبھی تو آیت الکرسی میں رب العزت نے للکار کے کہا تھا کہ من ذی الذی لا یشفع عنده الا باذنہ، کہ خبردار کس میں جرت ہے جو خدا کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ کسی کے پاس اذن شفاعت نہیں ہے، کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفاعت کرے، کسی کو شافع قرار بن دے، لیکن ہاں الا مگر کچھ ہیں بے اذنی جنہیں ہم نے خود حکم دیا ہے، جنہیں ہم نے خود کہا ہے، جنہیں ہم نے خود کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو شفاعت کے لائق ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ اس کو بخش دو، اللہ اس کو بخش دو، اللہ اس کو بخش دو، خدا ان کو بخشے گا۔ شافع محشر ہیں، شفیع محشر ہیں، شفیع روز جزا ہیں، اور جن کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے، جن کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر انہیں دنیا کی ہر نعمت ہیچ لگتی ہے، کمتر لگتی ہے۔ آج مولا کائنات کا بار بار کہہ رہی ہوں کہ روز شہادت ہے، تو آج کچھ وعدے کرنے ہیں اپنے باپ سے۔ ہم گناہ گار اولادیں ہیں، میں جب یہ جملے کہتی ہوں نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں اولاد ہیں، ہاں میں نہیں کہہ رہی، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جن کی مائیں نہیں ہوتی فاطمہ ان کی ماں ہیں، جن کے باپ نہیں ہوتے میں اور علی ان کے باپ ہیں۔ تو جب علی مولا کائنات ہمارے باپ ہیں تو باپ اپنے بدماش، چور، گناہگار بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ظاہری طور پہ چاہے ڈانٹ دے لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ہم بھی آج مولا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں۔ آج جو شہادت ہے، یوم شہادت مولا متقیان، آج تھوڑا سا اقرار کیجئے، آج دلوں کے اندر تھوڑا سا اپنے گناہوں کو سوچئے اور سوچ کر کہیے کہ یا مولا آج ہمیں اس شہادت کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں معاف فرما۔ دیکھیں خدا تعالیٰ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کریم ہے، اس کی کریمی اتنی ہے کہ وہ دعائے کمیل کا جملہ آپ نے شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ دعائے کمیل کا جملہ کیا ہے؟ جب ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد محشر ہوگا، محشر میں نامہ اعمال ہوں گے، اور اس کے بعد جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ جزا و سزا پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جنت و جہنم پہ یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر بات یہ ہے یہاں پر کہ دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے کہ بار الہا جب تو مجھے میرے گناہوں کے سبب آتش جہنم میں پھینکے گا، آگ میں پھینکے گا، تو بار الہا میں تجھے پکاروں گا، چلا چلا کر رب کہوں گا یا ربی یا ربی یا ربی۔ پھر اس کے بعد پھر مولا کائنات نے جملے کہے کہ جب تو مجھے پھینک دے گا تب میں تجھے پکاروں گا۔ تو بار الہا میں کیسے یقین کر لوں کہ جس زبان نے تجھے کریم کہا ہو تو اسے آتش جہنم کے حوالے کر دے گا؟ جو تجھے رب کہہ کے پکار رہا ہے تو اسے جہنم کی آگ کے حوالے کرے گا؟ تو میرے جلد کی نزاکت کو بھی جانتا ہے، تو میرے قوت برداشت کو بھی جانتا ہے، تو میرے اندر کے ظرف کو بھی جانتا ہے، اور تو میرے اندر کی کم ظرفی کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تجھے پتہ ہے میں اندر سے کتنی کم ظرف ہوں، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اندر سے کتنی حقیر ہوں، لیکن بار الہا اے میرے پالنے والے تو اتنا سخی ہے، کریم ہے کہ تو ندامت کے آنسوؤں کے ایک قطرے پہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ میں کیا کروں کہ تیری بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، ہم تو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، مگر مزہ تو یہ ہے نا کہ علی بھی کہیں کہ یہ میرا ہے، مزہ تو یہ ہے نا کہ محشر کے بھرے ہوئے میدان میں جناب سیدہ سر کو فخر سے بلند کر کے ہماری شفاعت کریں۔ آج کی جو دعا ہے
میری مجلس کا سرنامہ کلام بھی یہی دعا ہے۔ میں نے کہا نا کہ مجلس ہے، ہم اس کو نیت کر رہے ہیں کہ مولا ہم مجلس کر رہے ہیں، کیونکہ آج دل کے اندر وہ میرے کلاس والا کرنٹ نہیں ہے کہ آج میں وہ کلاس لوں، جس طرح ایک انرجی ہوتی ہے، نہیں ہے آج میرے اندر وہ انرجی۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ 3 دن 19 20 اور آج 21 ہے، 3 دن سے تصور میں وہی کوفے کا گھر ہے، اور 2 دن سے کوفے کے بستر پہ مولا علی تھے، اور آج بستر کوفہ پہ علی نہیں ہے۔ آج کوفے کا گھر خالی ہے۔ آج امام حسن مجتبی، امام حسین، میں کتاب پڑھی تھی، اس کا جملہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ ایک صحابی کی نظر مولا حسین پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ امامے کے بل کھلے ہوئے ہیں، امامے کے بل کھلے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، کف الٹے ہوئے ہیں، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، اور کہا سر پہ خاک ہے۔ تو کہنے لگے میں نے امام حسین کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تو امام حسین نے کہا جس کا باپ مر جاتا ہے نا، وہ بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے باپ دنیا سے چلے جائیں یتیم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب اہل بیت کے غم میں گریاں ہو، اہل بیت کے غم کو محسوس کرو تو شکل ایسی ہو جیسے یتیموں کی شکل ہوتی ہے۔ ایک روز عاشور، روز عاشور کے لیے تمام روایتوں میں، تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روز عاشور اپنے چہروں پر ایسا گریہ طاری کر لو کہ جیسے ابھی ابھی تمہارے گھر سے جنازہ اٹھ کے گیا ہے، مسکراؤ نہیں، ہنسو نہیں، دنیاوی گفتگو نہ کرو۔ اسی طرح 21 ماہ رمضان بھی ہمارے لیے روز عاشور ہے۔ آج بھی میں کہوں گی آج افطار سادہ رکھیے گا، بہت اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بچوں کو بار بار ریئلائز کروائیے، بچوں کو بار بار بتائیے کہ بیٹا آج شہادت کا دن ہے، آج ہماری یتیمی کا دن ہے، آج ہماری غربت کا دن ہے، آج ہم غریب ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کو مجلس کی نیت سے سنیے گا۔ تو آج جو آیہ مبارکہ ہے جس کو میں سرنامہ کلام بنا رہی ہوں، یہ میری مجلس کا سرنامہ کلام ہے، اور اس آیت کو قنوت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور پتہ نہیں خدا کتنا فکر مند تھا امت محمدی کے لیے، پتہ نہیں خدا کو کتنی اندر سے تشویش تھی امت محمدی کے لیے کہ اللہ نے اتنا رحیم، اتنا کریم رسول بھیج کر، رحمت للعالمین رسول بھیج کر بھی اللہ کو اندر سے کہیں تھا کہ کہیں یہ امت پلٹ نہ جائے، کہیں یہ امت رسول کو نہ چھوڑ دے، کہیں یہ امت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو نہ چھوڑ دے۔ میں کہوں یا رسول اللہ اتنے فضائل علی کے سنا کر، یا رسول اللہ اتنے فضائل آپ نے علی کے سنائے، لوگوں نے آپ کے دوش پہ مولا علی کو دیکھا، لوگوں نے غدیر کے میدان میں کم از کم 1.25 لاکھ کا مجمع، 1,35,000 کا مجمع کہ جس نے مولا کائنات کو آپ کے دوش پہ ہاتھوں پہ اٹھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ کے بستر پہ شب ہجرت مولا کائنات کو سوتے ہوئے دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کس طرح اپنا دہن مبارک، اپنے زبان مبارک کو چوس کے علی کو بڑا کر رہے ہیں، اپنی زبان کو مولا کائنات کو دے کر مولا کائنات کو بڑا کر رہے ہیں۔ پھر آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا، پھر علی تنہا ہو گئے، پھر علی اکیلے ہو گئے۔ ہم مجلسوں میں نا مولا علی کے فضائل جب پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خیبر سنائیں، خندق سنائیں، کبھی آپ نے وہ علی کیوں نہیں سنا کہ جو قبر جناب سیدہ پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا؟ یہ مولا کی جو غربت ہے، یہ مولا کی جو تکلیف ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اس کو محسوس کرنا ہے آپ نے دل کے اندر۔ وہ علی کہ جو مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ سلام کر کے کہتے تھے یا شیر خدا، اے علی کمال ہو گیا، آج تو فلاں آیت آپ کی شان میں اتری ہے، یا علی آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورہ دار اتار دی ہے، یا علی مبارک ہو، آج اللہ نے آپ کو کانہم بریانن برسوسا کا لقب دیا ہے،
یا علی مبارک ہو، آج آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کھا رہا ہے۔ یا علی مبارک ہو، آج آپ بستر پہ سوئے ہیں تو اللہ نے آپ کے نفس کو خرید لیا ہے۔ وہ علی کہ جن کی ایک ایک عمل پہ آیتیں اترتی تھی اور لوگ مدینے کے مولا علی سے مل کر بات کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے، رسول اللہ کے بعد کیا ہوا کہ وہی علی اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ سے کہہ رہے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں اور جناب سیدہ مولا کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یا علی وہ لوگ جو آپ سے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتے تھے آج وہ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تب مولا کائنات نے جملہ کہا تھا فاطمہ اگر وہ مجھے سلام نہ کرتے تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کہا پھر؟ کا دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں علی سلام کرتا ہوں وہ مجھے جواب نہیں دیتے۔ یہ غربت کیوں نہیں سنتے ہم علی کی؟ مولا کائنات کی یہ غربت ہم نے کیوں نہیں پڑھنے کی کوشش کی؟ کبھی سوچے تو صحیح کہ پتہ نہیں کتنے دکھ تھے مولا کائنات کے سینے میں۔ دیکھیے ایک جملہ کہوں، جس طرح حیا خاتون عورت کا جز ہے نا، ایلیمنٹ ہے، تخلیق کا حصہ ہے۔ جب اللہ نے عورت کو تخلیق کیا ہے نا تو اس میں حیا ڈالی ہے، اس کے اندر شرم ڈالی ہے۔ اسی طرح خدا نے جب مرد کو تخلیق کیا ہے تو اس میں غیرت ڈالی ہے، اس کے اندر حمیت ڈالی ہے۔ اس کی جو غیرت ہے نا، اس غیرت کو منسوب کیا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی خواتین سے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ زوجہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ان کی بہن ہو۔ جب یہ خواتین ان سے جڑتی ہیں تو ان کی غیرت کو کمال ملتا ہے، غیرت کو عروج ملتا ہے۔ تب کسی نے مولا کائنات سے کہا تھا یا علی کون سا ایسا دکھ ہے کہ جو آپ جنگلوں میں جناب قمبر پیچھے پیچھے جاتے تھے مولا علی کے راتوں کو؟ آج یہی فضائل ہے میرے، آج مولا کی زندگی کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہی ہوں تاکہ جو میرے بچے سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ علی تھے کیا۔ ہم مولا علی کو سن کر بڑے مزے سے دل کو سرشار کرتے ہیں لیکن آج خوش کرنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ مولا علی کی غربت کیا ہے، مولا علی کی غریبی کیا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جسے کوفہ بسانا پڑ جائے، کبھی کیوں نہیں سوچا آپ نے کہ جس مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ کی خوشبو مولا کو آتی ہو، کس دل سے چھوڑا ہوگا؟ ہم تو اتنا سا گھر کرائے کا گھر ہو نا اس کو چھوڑنے لگتے ہیں تو دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں میرے بچوں کی آوازیں یہاں تھی، میرا بیٹا یہاں پیدا ہوا تھا۔ تو کبھی آپ نے سوچا نہیں، ہم کہتے ہیں دارالحکومت علی کے دور میں کوفہ تھا، کبھی سوچا نہیں کہ مدینے کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ مولا کائنات کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مولا کائنات کو کوفہ بسانا پڑا۔ ہجرت پہلی، امام حسین کی ہجرت کو بہت روتے ہیں نا، مگر اگر غور کر کے دیکھیے تو پہلی ہجرت تو علی نے کی تھی۔ اس جگہ کو چھوڑا، اس جنت البقیہ کو چھوڑا کہ جو مولا علی کے دلاسے کی آخری جگہ تھی، جہاں کہیں جگہ نہیں ملتی تھی نا، کہیں مولا کو پناہ نہیں ملتی تھی تو مولا قبر جناب سیدہ پہ جا کے روتے تھے۔ لیکن روایتوں میں پتہ کیا جملے لکھے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پہ روتے تھے، کبھی کسی اور جگہ پہ روتے تھے، کبھی کسی اور جگہ پہ روتے تھے۔ کہا کیوں مولا آپ جگہ جگہ کیوں بدلتے ہیں؟ کہا تاکہ دشمن جناب زہرا کو پتہ نہ چلا کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ یہ غم کم نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کی اصل قبر پہ بیٹھ کر گریہ نہ کر سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے غم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے غم ہیں۔ ہم نے تو اکثر یہی دیکھا ہے، تدفین ہوتی ہے، دفن ہوتے ہیں، تدفین کے بعد جو ہے وہ سب رشتہ دار گھر چلے جاتے ہیں، اور جب صبر نہیں آتا نا تو پھر گھر والے کہتے ہیں چلو قبر پہ چلتے ہیں۔ قبر پہ جاتے ہیں صبح صبح رات کو، اور قبر پہ جا کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے اہل بیت کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوا، اہل بیت تو قبروں پہ بیٹھ کے بھی نہیں روئے، کیونکہ اس طرح گھر میں بیٹھ کے روتے تھے کہ کہیں کسی کو قبروں کا نشان پتہ نہ چل جائے۔ یہ غربت آپ کے مولا کی۔ تو جو آیت ہے جسے سرنامہ کلام بنا رہی ہوں، آج تمہید اس لیے میں نے لمبی باندھی ہے کہ یہ آیت آج کے دور کی آیت ہے، آخر الزمانہ کی آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے یہ آیت آ رہی ہے۔ آج میں مجلس اور کلاس دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہوں تاکہ علم کا بھی ثواب مل جائے اور پرسے کا ثواب بھی مل جائے۔
آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 آج ہمارا سرنامہ کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آتی ہے، جنہوں نے ہم سے پہلے رمضان کلاسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں ان کو بھی آتی ہے، لیکن جو ہمارے نئے سامعین ہیں، نئے سننے والے ہیں، ان کے لیے یہ آیت میں پڑھوں گی۔ بہت آیت مجرب آیت ہے اور آخر الزمانہ کے لوگوں کے لیے یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ اور مولا کائنات نے کئی مرتبہ کہا، اور اسی طرح کی ملتی ہوئی جو آیت ہے اس کو دعائے غریق بھی کہتے ہیں، کہ جو آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ انہوں نے یہ آیت جو ہے اس کو دعا میں بھی ڈالا ہے، اور بس تھوڑا سا فرق کیا ہے انہوں نے، کہ یا اللہ یا رحمان کو انہوں نے اسٹارٹنگ میں ایڈ کیا ہے، ثبت قلبی علی دینک انہوں نے وہ دعا اس طرح کی ہے جسے دعائے غریق کہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ کی اسکرین پہ یہ آیت آ رہی ہوگی، اور میرا خیال ہے میرے برادران نے یہ آیت اسکرین کے اوپر آن لائن کر دی ہے۔ تو یہ آیت، اس کو ایک دفعہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ آخر زمانہ کی دعا ہے۔ یہ جو مولا نے جملہ کہا تھا نا، فَاسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ کہ علی کامیاب ہو گیا، اس کامیابی تک پہنچنے کا راستہ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو اگر ہم قنوت کا حصہ بنائیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا سے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پلٹانا نہیں، پھیرنا نہیں، تبدیل نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ دل پلٹ جاتے ہیں، دل تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے دل؟ تو آواز آئی لا تزغ قلوبنا، میرے دل کو پلٹانا نہ۔ کب نہ پلٹانا؟ بعد اذ ہدیتنا، بعد ہدایت کے بعد، جب ہدایتنا، جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو اس کے بعد نہ پلٹانا۔ یعنی اس آیت میں ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک چیز ہے کہ بعد از ہدایتنا، کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی، جب تو نے ہدایت دے دی تو اس کے بعد نہ پلٹانا۔ یعنی کہ اللہ ہدایت دے رہا ہے، لیکن خوف ہے، اندیشہ ہے کہ خدا کی ہدایت کے بعد بھی پلٹنے کے چانسز ہیں، پھرنے کے چانسز ہیں، اپنے دین سے بھٹکنے کے چانسز ہیں۔ اور کہا کہ جب تو ہدایت دے رہا ہے تو ہمارے دل کو پلٹانا نہ، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ رَحْمَہ، اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرما۔ پتہ چلا ہدایت پر قائم رہنا ہی خدا کی رحمت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ مال و متاع ہے، پیسہ ہے، گھر کے اندر سکون ہے، سکھ چین ہے، یہ رحمت، بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، شکر ہے اللہ کا، بہت رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہاں رحمت کا مفہوم بدل دیا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اگر تم ہدایت پہ ہو تو سمجھو ہماری رحمت تم پہ نازل ہے۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ رَحْمَہ، اور ہم پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بے شک تو بہت زیادہ کریم ہے۔ مطلب اس کی عطا کی جو لمٹس ہیں اس کی عطا کی کوئی لمٹس نہیں ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ تو اس کی عطا کی لمٹس نہیں ہیں، اس کی عطا کی کوئی حدیں نہیں ہیں، وہ عطا کا بحر بے کراں ہے، جتنا اس سے لینا چاہیں وہ دینے والا ہے۔ پتہ کیا ہماری مثال کیا ہے کہ ہم بہتے ہوئے سمندر کے پاس بیٹھ کر چھوٹا سا برتن لے کر آتے ہیں اور اس میں سمندر کا پانی بھر کے لے جاتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا پانی آپ کے پاس آیا تو قصور سمندر کا تو نہیں ہے، قصور تو اس برتن کا جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ بڑا برتن لاتے تو وہ بڑا برتن بھر کے لے جاتے، اگر آپ بڑا سا ٹب لاتے وہ بڑا سا ٹب سمندر سے بھر لیتے، اور سمندر کو تو فرق بھی نہ پڑتا۔ سمندر کی آواز آئے گی کہ میں تو ہوں ہی اس لیے تاکہ تمہیں دوں، میں تو ہوں ہی اس لیے تاکہ تمہیں عطا کروں۔ اب کام تمہارا یہ ہے کہ برتن بڑا لاؤ، پانی بھرنے کے لیے برتن چاہیے، اور رحمت سمیٹنے کے لیے ظرف چاہیے، اندر وسعت قلبی، دلوں کا بڑا ہونا، اتنی سی جگہ اندر
مٹھی بھر دل، اور وہ اس سے بھی زیادہ تنگ، اس سے بھی زیادہ گھٹا ہوا. اپنے اندر اللہ کے کرم کی جگہ بنائیے، سپیس بنائیے، خدا سے لینے کا ہنر سیکھیے. وہ تو دینا چاہتا ہے، وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے. آپ کے پاس قرینہ ہونا چاہیے کہ جو وہ دے اسے لینا کیسے ہے. جو وہ عطا کرے، لینا کمال نہیں ہے، لے تو بتھیرے لیتے ہیں، لے کر اس پہ قائم رہنا کمال ہے. اللہ نے کہا رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے تمہارا گھر بھرا ہو. نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہو. پھر کہا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسلیں ہدایت پر ہوں، تمہارے بچے ہدایت پر ہوں. اگر گھر کا ہر فرد ہدایت پر ہے تو سمجھ لو اللہ کی رحمت تمہارے گھر پہ نازل ہو گئی. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت اسم مبارک بھی ہے، اور وہ خوبصورت اسم مبارک ہے وہاب. یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے. اللہ کو اپنے اس صفت سے، وہاب سے، بہت پیار ہے. اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے بہت محبت ہے. علماء کہتے ہیں کہ نماز میں اگر سجدے میں جا کر، آپ آخر میں سجدہ شکر کرتی ہیں نا، تو سجدہ شکر میں جا کر آخر میں درود پڑھ کر 14 مرتبہ یا وہابو کہیے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کمی نہیں رکھتا. رب العزت اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان کے شمار سے بھی بڑھ جاتا ہے. دینے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، وہ تو خدائی دعویٰ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے. فرعون یاد ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا کے فریاد کرتے تھے نا کہ بار الہ میں محنت کرتا ہوں، یہ فرعون لوگوں کو تیرے دین پہ آنے نہیں دیتا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ، آج قوم کو جا کے کہہ دو، فرعون کو جا کے کہہ دو کہ فرعون اگر تو نے اب خدائی دعویٰ کیا تو میرا اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا. آج رات کو تجھ پہ عذاب آئے گا، اور کل تو عذاب کے بعد اس قابل ہی نہیں بچے گا کہ تو خدائی دعویٰ کرے. حضرت موسیٰ کوہ طور سے اترے، فرعون کو جا کر عذاب کی وعید سنائی، کہا کہ کل عذاب آئے گا، تو دیکھنا تو فنا ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ گھر چلے گئے. اب جب گھر گئے اس کے بعد صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو فرعون پھر کر و فر سے تخت پہ بیٹھا ہوا، نہ عذاب آیا، نہ تباہ ہوا، نہ ختم ہوا. حضرت موسیٰ کو دیکھ کر مسکرایا، اور مسکرا کے کہنے لگا موسیٰ رات کو تو تم نے بڑا کہا تھا کہ مجھ پہ عذاب آ جائے گا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا. دیکھو میں خدا ہوں، اگر میں خدا نہ ہوتا تو اللہ تیرا خدا مجھ پہ اب تک عذاب بھیج چکا ہوتا. حضرت موسیٰ اندر دل میں کٹ گئے، فوراً کوہ طور پر گئے اور جا کے کہا بار الہ، تو نے کہا تھا کہ جا کے کہہ دے، میں نے کہہ دیا، تو نے عذاب نہیں بھیجا. اللہ کی آواز ہے موسیٰ اب جا کے اب کہہ دے، اس نے تجھے کہا ہے نا کہ عذاب نہیں ہے، جاؤ جا کے کہہ دو. آج تم دیکھو ہم کیسا عذاب اس پہ بھیجیں گے کہ قیامت تک کی نسلیں یاد کریں گی. حضرت موسیٰ پھر آ گئے. کتابوں میں روایت ہے کہ 3 مرتبہ فرعون کو حضرت موسیٰ نے عذاب کی وعید دی، مگر تینوں مرتبہ عذاب نہیں آیا. جب عذاب نہیں آیا تو ایک دن حضرت موسیٰ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور کوہ طور پر گئے، اور جا کر کہا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو بتا، کیا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ عذاب آئے گا؟ تو مجھے حکم دیتا ہے تو میں جا کے کہتا ہوں نا. تو نے مجھے کہا کہ جا کے کہہ دے، ورنہ مجھ میں تو جسارت نہیں ہے کہ میں اس کو تباہ و برباد کر سکوں. تو نے مجھے کہا کہ جا اور جا کے کہہ، تو اللہ میں نے تو تیرے حکم پہ کہا، مگر بار الہ تو نے 3 دفعہ مجھے کہا، میں نے 3 دفعہ کہا، تو نے 3 دفعہ عذاب نہیں بھیجا. تو اللہ کی آواز پتہ کیا آئی؟ کہا موسیٰ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا. کہا بار الہ کیا مطلب؟ کہ جب تو اسے عذاب کی وعید سنا کے آتا ہے نا کہ رات کو عذاب آئے گا، تو تجھے پتہ ہے تو گھر سے نکلتا ہے، جب تو عذاب کا کہہ کے آتا ہے تو فرعون تنہائی میں کمرہ بند کر کے میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ جھک کے کہتا ہے کہ اے پالنے والے، مجھے بنانے والے، مجھے پیدا کرنے والے، میں جانتا ہوں میں خدا نہیں ہوں، اور تو بھی جانتا ہے میں خدا نہیں ہوں. اللہ تو میری عزت رکھ لے، اللہ تو میری عزت رکھ لے، میں تیرے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، تو مجھے بچا لے. تو کہا بس جب وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اقرار کرے اور ہم اسے تباہ کر دیں؟ کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ وہ خدا جو خدائی دعویٰ کرنے والوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا. ہمیں اتنا ڈرا دیا اللہ سے، اتنا ڈرا دیا.
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ آپ کے چوتھے امام کا جملہ ہے کہ اتنا ڈرایا کہ لوگ خدا سے دور ہو گئے، اتنا ڈرایا کہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کہا کاش اس کو خدا کے ڈرانے کے بجائے خدا کی محبت کو دلوں میں ڈالا ہوتا، خدا کے لطف و کرم کو دل میں ڈالا ہوتا۔ اللہ سے ڈرنا خدا نخواستہ وہ والا ڈرنا نہیں، خوف، خشیت الہیہ، اللہ کا خوف دل میں ہونا، تقوی، متقی بننا، اللہ کے خوف سے لرزاں ہونا۔ وہ ڈر وہ والا ڈر نہیں ہے۔ دیکھیے میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں اور تیزی سے گزروں۔ اگزامپل، آپ کے بچے چھوٹے جو ہیں وہ جب کام کرتے ہیں نا ہوم ورک، تو 2 ٹیچروں کا ہوم ورک مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ ایک جو بہت سخت ہوتی ہیں، جو ڈنڈے لگاتی ہیں، سزا دیتی ہیں، پنشمنٹ دیتی ہیں، ان کا کام بچے زبردستی کر لیتے ہیں کہ نہیں ماما یہ کرا دیں کیونکہ اگر نہیں کروں گا تو یہ ماریں گی۔ اور ایک اور ٹیچر کا کام بھی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ کون سی ٹیچر ہے؟ جو بہت پیار کرتی ہے، جو بہت دل سے پڑھاتی ہے، تو بچے ان کا کام بھی کرتے ہیں کہ ماما یہ والا بھی کروا دیں کہیں ٹیچر ناراض نہ ہو جائیں۔ اب جب آپ کاپی کھولیں گے تو دونوں کی کاپیوں پہ فرق ہوگا۔ یہ میرے چھوٹے بچے ہیں اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، یہی میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کے بھی ہوں گے۔ آپ بتائیے ایسا کبھی نہیں ہوا جو بچے کی کاپی کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے جو ڈنڈے مارتی ہے نا اس کا کام ہوگا مکمل لیکن گندا گندا ہوگا، لیکن جو پیار سے پڑھاتی ہے اور جو جس کی فکر بچے کو، آپ دیکھیے گا اس پہ سٹیکر بھی لگائے گا، اس پہ سرخ مارکر سے بھی لکھے گا، اس پہ کارٹون بھی بنائے گا، اس پہ ستارے، گلیٹر، پتہ نہیں کیا کیا لگائے گا اور لگا کر پھر ٹیچر کو دے گا کہ ٹیچر میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ڈر تھا، کام دونوں کے مکمل ہے لیکن ایک کا دل سے کیا، ایک کا خوف سے کیا۔ تو اللہ کو کون سا خوف چاہیے کہ ہر عبادت دل سے کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ تو اتنا کریم خدا ہے، اتنا پیارا خدا ہے کہ ناراض ہو کے بھی دیتا ہی جاتا ہے، ناراض ہو تب بھی دے دیتا ہے۔ لیکن کسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا یا علی ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ناراض ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا خدا ناراض ہو گیا؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، خدا کوئی چہرہ تو نہیں رکھتا، خدا حیت تو نہیں رکھتا، ہمیں کیسے ناراضگی کا پتہ چلے گا؟ تو مولا نے کہا جب خدا ناراض ہوتا ہے نا تو لذت عبادت اٹھا لیتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، بس کرتے ہوئے عبادت روبوٹ کی طرح، آئے ظہر 4 نفل پڑھ لوں، جلدی جلدی پڑھ لوں، بس پڑھ کے فارغ ہو جاؤں۔ کہا اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو پہلی چیز کیا دیتا ہے؟ عبادت میں لذت۔ کہ جب اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے نا تو پھر عشق بڑھتا جاتا ہے، جب عبادت میں مزہ آتا ہے تو عبادت کا وقت بڑھتا جاتا ہے۔ اور کہا جب عشق عروج پہ پہنچتا ہے تو سجدے طویل ہونے لگتے ہیں، سجدوں میں مزہ آتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں سجدوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں، جب عشق کمال پہ پہنچتا ہے تو قدموں میں لگا ہوا تیر سجدے میں نکل جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ تیر نکلا کب۔ یہ ہے محبت، یہ وہ عشق ہے جو علی نے ہمیں خدا سے کرنا سکھایا ہے، یہ وہ محبت ہے جو مولا کائنات نے ہمیں خدا سے کرنی سکھائی۔ یہ کہا تھا قسم ہے رب العزت کی، قسم ہے رب کی کہ علی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک دیدار نہ کر لے۔ کہا یا علی یہ کون سا سجدہ ہے؟ کہا سجدہ معراج ہے محبت کی، سجدہ معراج ہے عشق کی، سجدہ کمال ہے عشق کا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک دیکھوں نا۔ اور کہا اگر قضاء و قدر کے پردے علی ابن ابی طالب کی نگاہوں سے اٹھا دیے جائیں تو قسم ہے رب العزت کی علی کے یقین میں ایک ذرہ بھر اضافہ نہ ہو۔ یہ مولا کائنات کہ جنہوں نے خدا سے ایسی محبت کی کہ وقت کے ساتھ بڑی نہیں، کیونکہ پہلے ہی یقین اتنا کامل تھا، پہلے ہی خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا۔ جب اس طرح کی عبادتیں آتی ہیں زبان پر تب زبان پہ جملے آتے ہیں فَزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ کہ آج ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم جیسے لوگ کامیابی کی سیڑھی پہ کیسے جائیں گے؟ ہم جیسے لوگ کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں محبت الہیہ نہیں ہے، خوف الہیہ ہے، مطلب ٹھیک ہے خانہ پوری، مگر جب لذت عبادت کریں گے، محبت کے ساتھ عبادت کریں گے تب پتہ چلتا ہے۔ مولا کائنات یہی تو فرماتے تھے، حضرت علی یہی تو کہتے تھے کہ اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے سجدہ نہ بھی کرو تب بھی وہ رب ہے، تم اس کی عبادت نہ بھی کرو تب بھی وہ رب ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ تمہارے سجدے قبول کرتا ہے،
یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ تمہارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے، بے دہانی کی نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ کبھی آج مولا کا دن ہے نا، آج شہادت کا دن ہے، آج مولا سے کہیے، اپنے وقت کے امام سے کہیے کہ مولا کچھ نہ دیجئے، مولا آج ہمیں لذت عبادت دے دیجئے، مولا عبادت کا مزہ دے دیجئے، مولا وہ نشہ دے دیجئے کہ جو آپ کو سجدے میں آتا تھا، یا علی وہ صبر دے دیجئے، یا علی وہ ذات کو فنا کرنے کا ہنر دے دیجئے، یا علی وہ اپنی ذات کو مٹانے کا قرینہ دے دیجئے جو آپ کے اندر تھا، کہ اگر قاتل پہ قبضہ ہو جائے، قاتل کے سینے پہ سوار ہوں، خنجر اس کی گردن پہ رکھا ہو، اور اگر قاتل چہرے پہ بے ادبی کر لے تو اتر جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں، ماروں گا نہیں۔ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کمال کر دیا علی نے، اچھا اتنا بڑا عمر بن عبدود جس کے گلے سے علی اتر گئے، اب تو یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ علی اتر گئے، کہا یا رسول اللہ، علی کو دیکھیے کیا کر گئے علی۔ اب جب یہ جملے کہے تو رسول نے کہا رک جاؤ۔ کچھ لمحے کے بعد مولا پھر سینے پہ سوار ہوئے اور گلا کاٹ کے اٹھے، اور جب ہاتھ میں سر لے کر عمر بن عبدود کا آ رہے تھے، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی کلام میں عرض کیا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا آپ کو علی کی چال میں غرور نظر آ رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا اللہ کو علی کا یہی غرور پسند ہے۔ جب علی آئے، تشریف لائے، عمر بن عبدود کا سر رسول اللہ کے قدموں میں پھینکا، کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے مولا کائنات نے کسی کے سر کو اس طرح نہیں پھینکا، یہ واحد تاریخ میں سر ہے کہ جسے لا کر رسول کے قدموں میں پھینکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمر بن عبدود بھی واحد ہے کہ جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا نا، اپنے نوکے نیزہ سے رسول کے خیمے کی تنابوں کو کاٹا، رسول کے خیمے کو پھاڑا اور پھاڑ کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو تب رسول نے ایک جانور کا نام لے کر، رسول اللہ کی زبان پہ کبھی بھی اشتعال میں کسی طرح کا غصہ نہیں آیا، مگر یہ واحد عمر بن عبدود ہے کہ جس کو ایک جانور کا نام لے کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو اس جانور کو جواب دے۔ وہ جانور آپ کو پتا ہے کہ وہ نجس جانور ہے، میں ممبر سے اس کا نام نہیں لوں گی۔ تو تب مولا کائنات نے کہا تھا، اور جب مولا جا رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا آج جو اس کو مارے گا وہ کل کفر کو مارے گا، اور میں محمد اسے کل ایمان کی گارنٹی دوں گا۔ اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ کل ایمان کی سند مولا مشکل کشائے دو جہان کو ملی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے جملہ کیا کہا کہ علی کی ضربت یوم الخندق کائنات میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تل گئی، ثقلین کہتے دونوں جہانوں کو، کہا تل گئی۔ میں صحیح بخاری پڑھ رہی تھی، اس میں راوی ہیں خلیفہ اول، وہ جملہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کبھی میں مولا کائنات کو دیکھتا تھا تو مجھے رشک آتا تھا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش علی کی اتنی فضیلتوں میں سے مجھے کوئی ایک فضیلت مل جاتی۔ پوچھا کون سی؟ کہا چلو کچھ نہیں تو علی کی وہ ضربت مجھے مل جاتی جو یوم الخندق علی نے عمر بن عبدود کے گلے پہ ماری تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خدا نے اس ایک ضربت کو پوری ثقلین کی عبادت، اس ثقلین میں فرشتے بھی ہیں، اس ثقلین میں جن بھی ہیں، اس ثقلین میں انس بھی ہیں، اس ثقلین میں ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، سب اس ثقلین کے پلڑے میں آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا حضرت خضر کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور علی کی ضربت ایک طرف۔ یہ مولا ہے آپ کا، فخر کیجئے مولائی ہونے پر، فخر کیجئے علی والا ہونے پر، فخر کیجئے دلوں کے اندر حب اہل بیت رکھنے پر فخر کیجئے۔ یہ آج کا دن آپ کے لیے ایسا دن ہے کہ جو اور لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ آج ہوا کیا ہے، آج ہوا کیا ہے۔ اگر بڑے پیمانے پہ مجلسیں نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، آج اپنے گھروں کو عزاخانہ بنا لیجئے، اپنے گھروں کو مجلس میں تبدیل کر لیجئے۔ جب مولا سے پوچھا گیا کہ علی تم نے پہلی ضربت میں گلا کیوں نہیں کاٹا، تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں پہلی ضربت میں گلا کاٹ دیتا تو اس میں غصہ شامل ہو جاتا، پھر وہ عمل خالص نہیں ہوتا۔ میں خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل ایسا نہیں بھیجنا چاہ رہا کہ جس میں میری ذات شامل ہو، میں خدا کی بارگاہ میں خالص عمل بھیجنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ اور جب خلوص کامل ہوتا ہے تو پھر شہادت میں مسجد میں ہوتی ہے۔ جب خلوص مکمل ہوتا ہے تو بہترین نسبتیں جڑ جاتی ہیں۔ انسان کی بہترین حالت نماز، نماز کی بہترین حالت سجدہ،
کائنات کی بہترین جگہ مسجد، مسجد کی بہترین جگہ محراب مسجد، کائنات کا بہترین مہینہ رمضان، رمضان کی بہترین رات شب قدر، اور شب قدر محراب مسجد، ہر چیز سجدہ، ساری چیزوں کو ملا کے خدا نے علی کو دے دیا کہ جا علی، آپ کا نفس اتنا خالص تھا کہ مجھے اس سے خوبصورت موت آپ کے لیے نہیں ملی۔ اور پھر علی کے لبوں پہ، مولا کائنات کے لبوں پہ جملہ آیا فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ آج اس وقت جو ہم یہ مجلس کر رہے ہیں، تدفین ہو چکی ہے علی کی، مولا کائنات کی۔ کل ہم نے تھوڑا سا وصیت کا تذکرہ کیا تھا، مگر آج کا دن تھوڑا سا مشکل ہے، آج تھوڑا سا جناب زینب کے لیے مشکل ہے۔ رات کے پچھلے پہر طبیب آ رہا ہے، طبیب جا رہا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 20 رمضان کے افطار کے بعد سے، 20 رمضان کا جو افطار ہوا ہے اس کے بعد سے طبیب کئی دفعہ آیا۔ اب جو آیا تو کیا دیکھا کہ مولا کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ہونٹ زرد تھے اور چہرہ نیلا تھا۔ کسی نے پوچھا چہرہ نیلا کیوں تھا؟ کہا زہر میں بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم نے اتنا اسے بجھایا تھا کہ جب وہ تلوار مولا کے سر پہ لگی ہے تو پورے بدن میں زہر سریت کر گیا تھا، پورے بدن میں۔ مومنات گرامی، وصیت ہو گئی، بچوں کو وصیت کر دی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا تھا، نہیں تھا نشان۔ آپ میں سے بہت سے لوگ نجف جاتے ہیں، نجف میں مولا علی کی مرقد ہے اور کوفہ میں مولا علی کا گھر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، آپ پیدل نہیں جاتے۔ آپ جب بھی جو نہیں گئے، اگر نجف نہیں دیکھا، کوفہ نہیں دیکھا، کربلا نہیں دیکھا، تو آج مانگ لیجئے، کہیے نا مولا علی سے، جناب زینب سے کہیے کہ آقا زادی، ہمارے ہاں رواج ہے کہ جن کے گھر موت ہوتی ہے نا، ہم ان کے گھر جا کے پرسہ دیتے ہیں۔ آقا زادی، جن بیٹیوں کے باپ مرتے نا، وہ گھر گھر آ کے پرسے نہیں لیتی ہیں۔ آپ کی آقا زادی کی غریبی یہ ہے کہ وہ گھروں گھروں جا کے پرسہ لیتی ہیں۔ جہاں چادر بچھتی ہے، مجھے یقین ہے یہاں پر مجمع نہیں ہے نا، لیکن یہاں پر وہ وارث پرسہ ضرور موجود ہیں کہ جو پرسے کو ترسی ہوئی ہیں، جو اپنے آنسوؤں کو لے کے بیٹھی رہتی تھی کہ کوئی ہے جو میرے آنسوؤں کو پوچھے۔ آپ جاتی ہیں نا، آپ گاڑی سے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے ان کو نجف و کربلا، شام، مکہ، مدینہ ساری زیارتیں کروائے، تاکہ جا کے دیکھو کہ اہل بیت کی جاگیر کیا تھی، اہل بیت کی بادشاہت کیا تھی۔ اجڑ گئے اہل بیت، کوئی مقام رہنے ایسا نہیں دیا۔ جہاں بھی جاؤ نا، وہاں خوشی نہیں ہوتی جا کر۔ خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں مولا حسین کا ہاتھ خانہ کعبہ کے غلاف پہ نظر آتا ہے، اور وہ لمحہ یاد آتا ہے کہ جب حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے تھے۔ مدینے جائیے تو مدینے کی ٹوٹی ہوئی قبریں چلا چلا کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے زوارو آؤ، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں بیٹھ کے تو تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ جناب سیدہ بلا لیجیے، آپ کی قبر پہ آئیں گے تو آپ کے بیٹے کا پرسہ دیں گے، اب آ کے دو نا مجھے پرسہ۔ ٹوٹی ہوئی قبر، دروازے بند، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قسم سے جتنا غریب زوار مدینے کا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ غریب زوار کہیں نہیں ہوتا۔ ہم جب مدینے جاتے ہیں نا، ہم رسول اللہ کے روضے کے باہر بیٹھ کر صرف اور صرف سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے کہ یا رسول اللہ، غریب حسین کا پرسہ قبول کیجئے، یا رسول اللہ، امام حسن مجتبیٰ کے کٹے ہوئے جگر کا پرسہ قبول کیجئے، یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کے شکستہ پہلو کا پرسہ قبول کیجئے۔ مگر مومنات گرامی، اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ جالی کو سینے سے لگا کر بوسہ دے کر رسول اللہ کو پرسہ دیں۔ بڑی غربت ہے مدینے میں، تو خدا آپ کو نجف لے کر جائے، اللہ آپ کو کوفہ دکھائے۔ آج 2 جملے صرف پڑھنا چاہوں گی، زیادہ نہیں۔ خدا آپ کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ دیکھیے،
میرے لہجے میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو میں سناؤں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اپنے دلوں کو ان غریبوں سے جوڑیے، اپنے دلوں کو ان یتیموں سے جوڑیے کہ جو آج مدینے کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو آج کوفہ ہے، مدینہ ہے، ہر طرف گریا ہے۔ آپ کا وقت کا امام کبھی مدینے جاتے ہیں، کبھی کوفے جاتے ہیں، کہاں کہاں جا کے مولا پرسا دیں۔ مولا پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ہماری جو فجر ہے نا وہ اکبر کی اذان سے ہوتی ہے، اور ہماری عصر امام حسین کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کہیے اے میرے وقت کے امام، آج بابا کا پرسا دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا ہمارے گریے کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اب جو نجف اور کوفے کا راستہ ہے وہ دیکھیے کتنی دور تدفین ہوئی، حالانکہ سامنے وادی السلام تھا، حالانکہ قریب وادی السلام ہے۔ آپ یالی وادی السلام میں تدفین نہیں ہوئی نا۔ مولا علی نے وصیت کی، حسن میرے جنازے کو آگے سے نہیں اٹھانا۔ بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی اس واقعے کو درج کرتے ہیں کہ میرے جنازے کو آگے سے نہیں اٹھانا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، تم لوگ پیچھے سے اٹھا لینا۔ 18 بیٹوں کا باپ ہے علی، 18 بیٹوں کے باپ، محمد حنفیہ، مولا عباس، حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام۔ کہا آگے سے نہیں اٹھانا۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں جہاں جنازہ جائے بس تم وہاں وہاں لیتے جانا، خدا نے میری مرقت کو تیار کر رکھا ہے، اللہ نے میری مرقت تیار کر رکھی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا علی خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی قبر تو تیار ہے، کل کو آپ کا ایک بیٹا ایسا ہوگا کہ جس کا جنازہ 40 دن کربلا کی ریت پہ کھلا پڑا رہے گا۔ مولا علی نے وصیت کی، مولا علی نے کہا کفن و دفن کر کر جنازہ لے کر چلنا۔ کہا جہاں لے کر جاؤ گے وہاں ایک سلیب ہوگی، اسے ہٹانا، تمہیں تیار قبر ملے گی۔ کہ میرے جسد اطہر کو اس کے اندر رکھ دینا۔ اس کے بعد مولا نے پتہ کیا جملہ کہا؟ مولا نے کہا میرے دائیں جانب حضرت آدم ہیں، میری بائیں جانب حضرت نوح ہیں، انبیاء کے قبور کے درمیان اللہ نے اتنے 1000 سال پہلے علی کی جگہ رکھی، اور رکھ کر مولا کائنات کے لیے وہ جگہ معین کر دی کہ یا علی تیری قبر تیار ہے۔ مولا نے وصیت کی اور کہا کہ لے کر چلے جانا۔ عزادارو رات کے پچھلے پہر میں خاموشی سے جنازہ اٹھا۔ یا آج اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں موت ہو تو آج جو ہمارے ہاں گھروں میں جنازے اٹھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح خاموشی سے اٹھ رہے ہیں۔ چند لوگ آتے ہیں، پیارے آتے ہیں، خاموشی سے جنازہ اٹھاتے اور دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ شاید خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کرب کو ہمیں محسوس کروائے جو کرب اہل بیت نے دیکھا ہے۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہوں، ایک غربت کا جملہ، اس کو ذرا سنیے گا۔ آج جناب زینب کی یتیمی کا دن ہے، آج کوہرام بپا ہے کوفے کی گلیوں میں، اور روایت میں ہے کہ رات کے پچھلے پہر سے مولا علی کی حالت جو ہے وہ دگرگوں ہے، حالت خراب ہے، طبیب آ رہا ہے، طبیب جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ حسرت سے طبیب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مشکل کشا تھے تو طبیب کو کیوں بلایا؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر کبھی مشکل ہو تو وسیلوں سے گریز نہ کرنا۔ حسن مجتبیٰ نے بابا کے چہرے کو دیکھا، طبیب کے چہرے کو دیکھا۔ عزاداروں جملہ سنیے گا، طبیب نے مولا کے چہرے کو دیکھ کے صرف ایک جملہ کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ حسن تیاری کر لیجئے، آپ کے بابا چند دیر کے مہمان ہیں۔ مولا نے جب یہ آواز سنی، مولا نے بچوں کو اکٹھا کیا۔ اب ایک جملہ سنانا چاہوں گی آپ کو۔ مولا نے ہر بیٹے کو وصیت کی، مگر ایک بیٹا جو امام حسین تھے ان کو قریب بلایا۔ بلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا، سوکھے لبوں پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا حسین جب جنازہ اٹھے نا تو تم جنازے کے آگے آگے چلنا۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا، روایت میں ہے کہ بابا کیوں؟ کہا کہ کاندھا نہ دینا۔ جب یہ میں جملہ پڑھی تو میں نے کہا کیا ہوا بار الہ، بیٹے نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو امام حسین نے کہا بابا کیوں؟ اب جب یہ جملہ کہا تو امام علی کے نظر میں پتہ نہیں کیا جملہ تھا، دونوں بیٹوں نے، امام حسن امام حسین نے جنازہ اٹھایا ہے، مگر مولا کائنات نے جملہ کہا کہ حسین مجھے شرم آتی ہے کہ تمہارا جنازہ گھوڑوں کے لاشوں میں پامال ہو اور تم بابا کے لاشے کو کاندھا دو، تمہارا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہے اور تم مجھے غسل و کفن دو۔ اے میرے غریب حسین، قیامت تک تمہارا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ اور عزاداران امام آج پرسہ دے کے کہیے یا مولا حسین، آج آپ کی یتیمی کا پرسہ، آج آپ کی غریبی کا پرسہ، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔
پروردگار عالم آپ کا یہ گریہ، آپ کا یہ رونا، یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مولا اس مجلس جو ہم نے بہت دور ہے مولا آپ سے، دل میں تڑپ ہے مولا، نجف کی یاد آ رہی ہے مولا، اس مجلس کا صدقہ حرمین کھل جائیں مولا، نجف کے راستے کھل جائیں مولا، کربلا کے راستے کھل جائیں مولا، جو جلوس نکلے ہیں، مجلسیں ہیں، سب خیر و عافیت سے ہو جائیں بار الہا۔ اے میرے پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما مولا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔